اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسٹل موٹیویشن پر آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں چوتھی یا پانچویں کلاس میں تھا۔ گھر کیبل تار لگ چکی تھی اور رات کے 7 کے لگ بھگ کا وقت تھا۔ خبروں کے درمیان وقفہ آیا تو ابا نے معمول کے مطابق چینلوں کو آگے پیچھے کیا تو ایک چینل پر رک گئے اور ہم سب کو بٹھا لیا کہ غور سے فلم دیکھو۔ وہ فلم تھی 3 ایڈیٹس، جس کا مرکزی کردار عامر خان نے ادا کر رہے تھے۔ چھوٹا تھا تو فلم کے بیچ میں ہی نیند آ گئی اور بات آئی گئی ہوئی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ عامر خان کی مزید فلمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا، جیسے لگان، تارے زمین پر، پی کے جیسی، اور ساتھ ساتھ باقی بھی بالی ووڈ کی فلمیں کیبل کے توسط سے دیکھنے کو مل رہی تھیں۔ مگر عامر خان کی فلموں میں کوئی ایک الگ بات تھی، تو آج اسی پر بات کروں گا۔ ایک فنکار کا اپنے فن میں اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، سماجی شعور رکھنا چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی کردار کو نبھاتے ہوئے اس کردار کی نفسیات میں کود سکے اور اس کے مسائل کو خود پر مسلط کر سکے۔ وہ آنکھوں کو چندیاں دینے والی مشہوری کی چمک سے اندھا ہو کر خود پرستی یا اپنی ہی پرستش کرنے والوں کے کنویں میں چھلانگ نہ لگا دے۔ عامر خان نے شعور کا چشمہ لگایا اور باقیوں سے منفرد ہونے کو ترجیح دی۔ عامر خان کبھی بھی کپڑے پہن کر کردار ادا کرنے کے قائل نہیں رہے۔ انہوں نے اپنے کردار کو اپنانے میں جتنا وقت درکار ہوتا ہے ہمیشہ دیا، پھر چاہے وہ لگان کے 6 ماہ کسی گاؤں میں رہ کر بھوجپوری کے لہجے کو بہتر بنانا ہو، یا پیکے کے لیے اپنا وزن کو کم سے کم تر کرنا ہو، یا دنگل کے لیے ایک بھاری بھرکم کردار کے واسطے خود کے جسم پر چربی چڑھانا ہو۔ یہ کرداروں کی ظاہری وضاحت ہوئی، مگر عامر خان ظاہری وضع کی طرح اندرونی لباس کو بھی پہنتے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ کبھی 2 فلمیں نہیں کرتے، بلکہ ایک کردار کو تب تک نبھاتے ہیں جب تک کہ فلم سنیما میں نہ لگ جائے، اور اگلے کردار کو بھی اسی طرح مکمل وقت دیتے ہیں، نہ کہ ایک سال میں 3 فلمیں بنا کر خود کو بڑا اداکار ثابت کرنے کی ضد کرتے ہیں۔ عامر خان کی فلموں کی تعداد ان کے ہم عصر اداکاروں کی نسبت بہت کم ہے، جس کی ایک وجہ تو اوپر بیان ہو چکی ہے، اور دوسری وجہ ان کا فلم کو چننے کا معاملہ ہے۔ وہ کہانی کو لے کر بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، اور جو کہانی انہیں لگتا ہے کہ بننی چاہیے وہ بنا کر ہی رہتے ہیں، چاہے پھر اس کے لیے اپنا پروڈکشن ہاؤس ہی کیوں نہ کھولنا پڑے، جیسے لگان میں ہوا تھا، کیونکہ وہ کولونیلزم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے۔ ویسے ہی 3 ایڈیٹس ایک ایسی فلم ہے
جس نے مجھ سمیت بہت سے نوجوان نسل کو اپنے شوق کے پیچھے بھاگنے کے لیے مجبور کیا، اور ویسے ہی اسپیشل بچوں کے لیے تارے زمین پر، جو کہ پروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ بھی خود کی تھی۔ مزید مذہبی چرن بیچنے والوں کے خلاف پی کے، بدرشاہی نظام پر سیکرٹ سپر اسٹار، اور لڑکیوں کی اسپورٹس امپاورمنٹ کے لیے دنگل جیسی فلمیں بنائی، جو ان کا اچھا اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا فلم مین ہونے کی بھی گواہی دیتا ہے۔ اب اگر معاشرتی مسائل کی طرف بات آ ہی نکلی ہے تو عامر خان نے نیشنل ٹی وی چینل پر 2012 میں ستیا میوا نامی ٹی وی شو کیا، جس میں معاشرے کے فلم انڈسٹری کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کا درس دیا اور جدید اخلاقیات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اتنی سمجھداری ایک اداکار کے معاملے کو آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی کتاب سے محبت ہے۔ ان کا مطالعہ اس قدر وسیع ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ شہرت کی چمک صرف دھوکہ ہے، جو آپ کی انا کو تسکین دینے کے سوا کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو وہ 90 کی دہائی سے آج تک کسی ایوارڈ شو میں نہیں گئے۔ یہ چند چیزوں میں مزید کا اضافے کے باعث طوالت نہیں کر رہا، جو عامر خان کو میرا پسندیدہ اداکار بناتی ہیں اور دوسرے اداکاروں سے ان کو ممتاز کرتی ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک کے بنا مت جائیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔